جس حور کو تلاش کرنے کے لیے تیمور نے اپنے دن رات ایک کر دیے، آج وہی حور جب تیمور کے سامنے ہے تو تیمور ایمن سے شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ حور کو یہ بتا سکے کہ جس طرح سے حور نے تیمور کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچا اور اس کی زندگی میں تیمور کی کوئی بھی اہمیت نہیں تھی، بالکل اسی طرح سے اس کی زندگی میں حور کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، اور بالکل ویسے ہی کسی کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ تیمور جو کہ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے ایک بار پھر سے ایمن کے گھر پر جاتا ہے تاکہ وہ یہ بات کنفرم کر سکے کہ حور نے کسی زبردستی میں آ کر داور سے شادی تو نہیں کی، لیکن جب جاتا ہے تیمور تو وہاں پر حور کو لے کر داور پہلے سے ہی تیار ہوتا ہے کسی ڈنر پارٹی میں لے جانے کے لیے۔ کہتا ہے داور کہ آپ لوگ بیٹھ کر باتیں کریں اور گپ شپ کریں، میں دراصل حور کو لے کر ڈنر پر جا رہا ہوں، ایک چھوٹی سی میٹنگ بھی ہے، وہاں پر ہمارا وقت گزر جائے گا، آپ لوگ آپس میں ٹائم سپینڈ کریں، ہم لوگ پھر کبھی ایک ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے۔ تیمور جب یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو اس سے اس بات پر یقین آ جاتا ہے کہ حور نے اپنی مرضی سے داور سے شادی کی ہے اور اس میں دانی کا کوئی بھی کردار نہیں ہے، یعنی دانی کی وجہ سے حور کسی بھی مصیبت میں نہیں پھنسی۔ تیمور جو کہ اس بات کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں کہ دانی کی وجہ سے کس طرح سے حور نے اپنی زندگی برباد کی، وہیں پر تیمور جو کہ ارادہ کر لیتا ہے کہ وہ اب ایمن سے شادی کر کے اپنی زندگی میں موو آن کرے گا۔ جاتا ہے تیمور اپنی والدہ کے پاس اور جا کر کہتا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تیمور کی والدہ یہ سننے کے بعد تھوڑا سا پریشان ہوتی ہیں، لیکن بعد میں پوچھتی ہیں کہ تم کس سے شادی کرنا چاہتے ہو، کیونکہ حور تو ہے نہیں جسے تم اتنا پسند کرتے تھے اور اتنی محبت کرتے تھے۔ وہیں پر تیمور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں حور سے شادی کی بات نہیں کر رہا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ایک لڑکی ہے اس کا نام ایمن ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یاسمین یہ سب کچھ سننے کے بعد تھوڑا سا ہلکا محسوس کرتی ہے اور خوش ہو جاتی ہے کہ چلو اس کے بیٹے تیمور نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا ارادہ تو کیا۔ وہیں پر دوسری طرف عافیہ جو کہ تیمور کے پاس آتی ہے اور آ کر اس سے ایک بار پھر سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور حور کا پتہ لگانے کی کوشش کرتی ہے۔ کہتی ہے عافیہ تیمور سے کہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم حور کے متعلق جانتے ہو، مجھے بتاؤ حور کہاں ہے۔ وہیں پر تیمور جھوٹ بولتا ہے عافیہ سے کہ میں حور کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور نہ ہی میں یہ جانتا ہوں کہ وہ کہاں پر ہے، آپ خود اسے تلاش کریں تو ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ وہیں پر حور اکیلے میں بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے ایمن سے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب میں اس فیصلے پر اٹل رہوں گا اور تمہیں حور میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تم نے جس طرح سے میری زندگی کو برباد کیا ہے نہ تو میں وہ بھول سکتا ہوں اور نہ ہی تمہیں بھولنے دوں گا۔ میں سمجھ چکا ہوں کہ تمہاری زندگی میں میری کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، لیکن اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ میری بھی زندگی میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک طرف تیمور یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ایمن کے گھر لے جانے کے بعد میں ماں اور بابا کو حور کے بارے میں کیا بتاؤں گا، وہیں پر دوسری طرف جب داور آ کر حور کو بتاتا ہے کہ تیمور اپنی فیملی کو لے کر آ رہا ہے ایمن کے لیے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرا ساتھ دو، تو یہ بات سننے کے بعد حور پریشانی کے عالم میں آ جاتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ وہ آخرکار تیمور کے والد اور والدہ کا سامنا کس طرح سے کرے گی۔ کہتی ہے حور کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں انکل اور آنٹی کا سامنا کر سکوں، میں آخرکار انہیں کیا بتاؤں گی۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ آخرکار مجھے دیکھ کر میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ تو کیا ہوگا جب تیمور اپنے والد اور والدہ کو لے کر آئے گا ایمن کا رشتہ دیکھنے کے لیے، کس طرح سے حور سب کا سامنا کرے گی، کیا ہوگا، مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل ایک لفظ زندگی۔